نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ مرحوم قاضی شریعت ناظم اعلیٰ معہد ملت حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، اہل خاندان، متعلقین، منتسبین، معہد ملت کے محتمل حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب، معہد ملت کے اساتذہ کرام، معہد ملت سے تعلق رکھنے والے علمی خانوادے کے سبھی افراد، ابناء قدیم، قاضی صاحب کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ دنیا کا نظام ہی اللہ پاک نے اس طرح کا بنایا ہے کہ جسے اللہ نے وجود عطا کیا اسے بہرحال فنا سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قاضی صاحب اس قاعدے اور کلیے سے مستثنی نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام سے کسی کو بھی اللہ نے باہر نہیں رکھا، حتیٰ کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق، ایک ایک ذرے کے لیے آپ کا وجود باعث رحمت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عمر عطا کی تھی اور 63 سال کی عمر گزار کر اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ بھی اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ کائنات انسانی میں آپ کی ذات تنہا وہ ذات تھی کہ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے والے فرشتے کو یہ ہدایت دی تھی کہ جانا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا، سلام کا جواب ملے گا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا، اجازت ملے گی گھر میں جانا، اور گھر میں جانے کے بعد پھر میرے محبوب سے یہ کہنا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے، اگر آنا چاہیں گے تو لے کر کے آنا ورنہ واپس آ جانا۔ اللہ کے اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر حاضری دی، سلام کیا، جواب ملا، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اجازت ملی، جانے کے بعد اس فرشتے نے یہ بات کہی کہ آپ تنہا وہ ذات ہے جس کے ساتھ یہ اکرام و اعزاز کا معاملہ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے کے نفاذ کے لیے کسی کو نہ سلام کیا جاتا ہے اور نہ کسی سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف مشورتاً دیکھا تو حضرت جبرائیل نے اشارہ دیا کہ بس آپ چلیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا طے فرما لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تھا، اس طرح آپ نے اٹھایا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور ہاتھ نیچے گر گیا۔ یہ وہ آخری لمحات تھے جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے۔
جانا برحق ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ پاک کسی کی ذات کو اس کی نافعیت کی بنیاد پر اگر باقی رکھتا تو اس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے حقدار ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی تھی وہ عمر طبعی پوری ہو چکی تھی، اور قاضی صاحب کی ایک طویل خدمات ہے اس شہر کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ قاضی صاحب کی یہ خدمات اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے مقام تک پہنچی کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی موت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ پاک رمضان میں اپنی جوار رحمت میں بلاتا ہے یا جمعہ کے دن اسے موت عطا کرتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ قبرستان آتے تھے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل، جو شخص یہاں نجات پا گیا، پہلی منزل پر اگر کامیاب ہو گیا تو آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ جب اللہ نے کسی کو رمضان المبارک کی موت عطا کی اور جمعہ کے دن کی موت عطا کی تو اللہ نے اس کے لیے پہلی منزل آسان کر دی۔ پہلی منزل ہے قبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہی کسی کی تدفین ہوتی ہے اور تدفین کرنے والے 40 قدم دور بھی نہیں جاتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ آ کر پوچھا جاتا ہے کہ من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل۔ 3 سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا کہنا کیا ہے۔ جو شخص ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، کہ اب دلہن کی طرح بے خوف ہو کر کے سو جا، بے خوف ہو کر کے۔ اور پھر یہ جب سوتا ہے تو اس کی آنکھ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی جب کھلے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کچی نیند سے اٹھا دیا گیا، نیند پوری نہیں ہوئی۔ اتنا لمبا قبر کا زمانہ، برزخ کی زندگی اس طرح سوتے ہوئے گزرے گی کہ جیسے ابھی آنکھ لگی تھی اور کسی نے نیند پوری ہونے سے پہلے اٹھا دیا۔ اتنا لمبا زمانہ برزخ کا گزر جائے گا۔ فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، بے خوف ہو کر کے دلہن کی طرح سو جا۔ اب جس کے لیے اللہ پاک نے قبر جو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے آسان کر دے تو اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ جب اس نے پہلی منزل آسان کر دی تو آگے کی بھی ساری منزلیں اپنے فضل و کرم سے اللہ آسان کر دیں گے۔ قاضی صاحب کی ایک لمبی زندگی ہے جو اسلام اور اسی طرح معہد ملت اور قوم ملت کے افراد کی تعلیم و تربیت پر انہوں نے صرف کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ان کی خدمات شرف قبولیت پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری صاحب اللہ پاک نے قاضی صاحب کو رمضان المبارک کی موت عطا کی۔ قاضی صاحب سے وقتاً فوقتاً ہم لوگ جا کر کے ملاقات کیا کرتے تھے اور تھوڑا بیٹھ کر کے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے جانے سے قاضی صاحب خوش بھی بہت ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً آیا کریں، وہ کہا بھی کرتے تھے تو ہم لوگ جایا کرتے تھے۔ تو قاضی صاحب کا جو درد تھا معہد ملت کے لیے، اور قاضی صاحب کی جو چاہت تھی کہ ابنائے معہد ملت دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی طرح اپنے شہر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے جو درد اور قلق اور بے چینی ان کے دل میں تھی
وہ اللہ بہتر جانتا ہے. گاہے بگاہے اس کا اظہار ہوتا تھا، لیکن ایک لمبی زندگی دین حنیف کی خدمت میں انہوں نے گزاری، اور معذوری کے سبب سے پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ باقی نہیں رہا، لیکن فکر ہمیشہ رہی. لمبی زندگی محنت و مشقت کے ساتھ گزاری. اب اللہ نے ان کو راحت اور آرام عطا فرما دیا. ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اب وہ راحت اللہ پاک عطا کریں گے جس راحت کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے قبر کی پہلی منزل آسان کر دی ہے. جانا برحق ہے، دکھ سب کو ہوتا ہے، لیکن دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اچھے اچھے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنے خدمات کی وجہ سے آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے، کہیں دنیا میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے. لیکن دین کی خدمت کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا. قاضی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک جماعت تیار کی ہے شاگردوں کی، جو پورے مہاراشٹر کے اندر مختلف علاقوں میں کہیں کوئی قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی حدیث پاک کا درس دے رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی مدرسوں میں دین حنیف کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مکتب میں بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دے رہا ہے. قاضی صاحب کے شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کے شاگردوں سے پھر شاگرد تیار ہو رہے ہیں. یہ جتنے لوگ بھی پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا اجر قاضی صاحب کو ملتا رہے گا. آج اس موقع پر قاضی صاحب کے صاحبزادگان، اہل خاندان، متعلقین، معہد ملت کے اساتذہ اور اسی طرح اس ادارے سے وابستہ جتنے بھی افراد رہے ہیں، فارغ ہو کے جا چکے ہیں، جو